زیر صاحب دوزخ کے متعلق جو ہے خالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا دوزخ دائمی ہے یا اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل سورۃ ہود میں اور بھی قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی، لیکن سورۃ ہود میں دوزخ اور جنت دونوں کے متعلق ملتے جلتے قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں جن میں خالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جنت جہنم کے خاص طور پر، چونکہ میرے سوال کا تعلق دوزخ سے ہے، اس کے متعلق جہاں پہ یہ فرمایا کہ جو دوزخی ہیں وہ جنت میں خالدین فیہا، ٹھیک ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں، الا ما شاء ربک، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان ربک فعال لما یرید، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس میں جہاں تک خالدین کا لفظ کا تعلق ہے، یہ ہمیشگی نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اور احادیث میں بھی اور لغت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے خالدین کا لفظ، کہ خالد کا لفظ صدیوں پر جو محیط عرصہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خالدین کہنے سے دوزخ یا جہنم جو ہے وہ ہمیشگی اس کو مل جائے گی، تو قرآن کریم نے اس کے ساتھ جو اور الفاظ استعمال کیے، مثلا جیسے میں نے عرض کی کہ جہنم کے ساتھ فرمایا کہ وہ جب تک تیرا رب چاہے گا، ان ربک فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ جہنم کے ساتھ خاص طور پہ یہ لفظ استعمال کیا، اور جنت کے ساتھ غیر مجزوز کا لفظ استعمال کر کے اس کا بتایا کہ وہ اس کا ایک اور سلسلہ ہے، منقطع نہ ہونے والی چیز، غیر مجزوز منقطع نہ ہونے والی چیز۔ تو اس چیز نے بتا دیا کہ جہنم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جنت ہے۔ اور پھر احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں کوئی نہیں ہوگا، اور اس میں اس کی جو دروازے ہیں وہ ہوائیں جو ہیں وہ بجائیں گی، کھٹکھٹائیں گی۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آخری جہنمی نکلے گا جہنم سے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نکال کے جب جہنم کے باہر رکھے گا تو وہ پھر اس میں بڑی مزدار ایک تفصیلی ہے اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے، جو چونکہ وہ حدیث قدسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ تو وہ مرحلہ وار اپنا وعدے کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مجھے اگلے سٹیپ پہ لے جاؤ، میں اس سے بعد تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، تو جاتے 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 آخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہ ایک لمبی حدیث ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ہے آخری جہنمی جو گویا جو اس میں سے نکلے گا۔ تو یہ چیزیں ساری بتاتی ہیں کہ جہنم جو ہے وہ دراصل ایک دارالعلاج ہے، جو اس دنیا میں انبیاء آئے انسان کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، تو جو اصلاح یہاں پہ ہو گئی، جن لوگوں نے، جن سعید روحوں نے ان کو اپنایا، ان کی اصلاح ہو گئی۔ باقی ایسے بھی ہوں گے جن کی قسمت کے مارے جو انبیاء کی بات نہ مانتے ہوں، تو ان کے لیے پھر قرآن کریم نے کہا کہ پھر وہ دارالعلاج موجود ہے، وہاں پہ علاج ہونے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں قبل اس کے کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے جس میں حضور نے قرآن اور حدیث دونوں کو بیان کر کے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات حدیث میں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر کسی شخص کے متعلق فرمایا، کسی نے ایک چادر مال غنیمت میں سے اٹھا لی، چرا لی، خیانت کر لی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ بعض حدیث کے طالب علم یا بعض لوگ اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اسے جہنم کی بشارت دے دی اور اسے جہنمی قرار دے دیا۔ تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ وہ دارالعلاج ہے، ایک انسان ہے جو بعض اوقات ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، اس کی ساری جو وینز بند ہو جائیں تو اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہو کے اس کا علاج ہوتا ہے، بہت بڑا علاج ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کی انگلی کٹ جاتی ہے،
اس کو بھی اگر وہ گھر میں اس کا پٹی کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو اسے بھی ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے۔ تو جس شخص نے یہاں پہ دعا توبہ استغفار کر کے وہ پٹی کر لی وہ یہاں پہ بچ گیا، جس نے نہیں کی تو وہ دارالعلاج میں اسے جانا پڑے گا۔ تو گویا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دارالعلاج ہے جہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ گویا جب ظاہر ہے وہ مرض ختم ہو گئی تو پھر وہاں رہنے کا مقصد نہیں ہے۔ جی، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جہاں قرآن کریم سورۃ قاریہ میں آیا ہے کہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں قرآن کریم نے جہنم کو حاویہ کو قرار دیا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہمیشگی کے لیے نہیں رہتا، جب اس کی تخلیق پوری ہو جاتی وہاں تو وہ پیدا ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ تو گویا وہ بھی حاویہ کہ اس کو کہہ کے بتایا کہ وہاں پہ اس کا علاج ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اصل ٹھکانے پہ آ جائے گا۔ تو جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت اس کو بیان کیا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں حضور کے الفاظ، بابرکت الفاظ۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت کا ذکر فرمایا ہے وہاں بہشت کے انعامات کی نسبت عطاءً غیر مجزوز فرمایا، یعنی ایسی عطا ہے، ایسی نعمت ہے جو کبھی کاٹی نہیں جائے گی فرمایا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امید نہ رہتی اور مایوسی پیدا ہوتی، اس لیے کہ بہشت کے دوامی انعاموں کو دیکھ کر مسرت بڑھتی ہے اور دوزخ کے ایک معین عرصے تک ہونے سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک معین عرصے کے لیے چلیں اللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں انسان ایک عرصے تک رہیں گے پھر نکل آئیں گے، گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد، یعنی جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایسا جامع ارشاد ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا کہ جہنم عارضی ہے، اور جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو جہنمی بھی اپنا علاج کرا کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ خان صاحب، شکریہ۔